بات ہو رہی ہے ملک کو درپیش چیلنجز کی، سلمان صاحب آپ کی نظر میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو درپیش سب سے بڑا چیلنج تو معیشت کا چیلنج ہے۔ اور وہ چیلنج کیوں بنا؟ کیا آج سے 10 سال پہلے پاکستان کی معیشت اس صورتحال سے دو چار تھی؟ کیا ڈالر کی قیمت یہ تھی؟ کیا پیٹرول کی قیمت یہ تھی؟ کیا پاکستان مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہا تھا؟ دیکھیں، اس دور کے اندر بھی اگر کوئی مسائل ہوتے تھے، کوئی امید اور آس ہوتی تھی۔ یہاں پر 16 ماہ کا بگاڑ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ 2017 کا پاکستان تو ایسا نہیں تھا۔ کہ بات یہ کہ اس وقت تو پاکستان کے حالات بہتر تھے، ڈالر اچھی قیمت پہ تھا، پیٹرول 68 روپے تھا، ڈالر 105 پہ تھا، چینی 55 روپے تھی، آٹا 35 روپے تھا۔ اس وقت بھی تو ایک کھلواڑ ہوا نا، وہ بھی تو پاکستان کے عوام کو پتہ نا وہ کھلواڑ کس نے کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا، کیوں کر کیا تھا، اور پھر چلتے پاکستان کو پٹری سے تو اتارا گیا تھا اس لیے کہ کسی لاڈلے کو مسلط کرنا مقصود تھا۔ میرا خیال حقائق بڑے تلخ ہیں، اور اس سے صرف نظر برتتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے، تو میں یہ سوال کھڑا کرتا ہوں کہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل فورسز جو پاکستان کے تقدیر بدلنے کے دعوے کر کے آتی ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے، معیشت کی بحالی، ترقی کا عمل، خوشحالی، ان کے پاس کیا معاشی امور کے ماہرین موجود ہیں؟ ان کے منشور کے اندر کوئی قابل عمل معاشی ایجنڈا ہے؟ جب آپ نے سب نے آئی ایم ایف سے مستعار لینے ہیں کہ ایک وقت میں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف لعنت ہے، آئی ایم ایف کی طرف جانے سے خودکشی کو ترجیح دیں گے، پھر ان کے دیے ہوئے بندے لا کے آپ لگاتے ہیں، اور پھر انہی کی حکومت کے دور میں ایک آئی ایم ایف کا ماہر کچھ اور کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا، اور وہ جو پارٹی کا وزیر خزانہ تھا اسے آپ نے 3-4 ماہ کے اندر فارغ کر دیا۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس معاشی امور کے ماہرین نہیں ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر معاشی حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرتی نظر نہیں آ رہی، کوئی سنجیدہ پروگرام ان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل فورسز حکومت میں رہی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام تو مسائل کی آگ میں جلتے رہے، اور ان سے نعرے کروا لیں، دعوے کروا لیں، اپنی عیاشیاں تو ساری چلتی رہی سب کی، لیکن پاکستان کی عوام کا چولہا نہیں جلا، ان کے لیے زندگیاں جیرن بنی ہیں۔ وہ جو گورننس کا خواب تھا وہ حقیقت نہیں بن سکا، اور پاکستان درست ڈائریکشن پر نہیں تھا۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے نگرانوں کی بات کی ہے، نگران جس مقصد کے لیے آئے ہیں انہیں وہاں تک محدود رہنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بیرونی فورسز ہیں وہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ مطلب سعودی عرب آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، بھائی بات یہ کہ آپ کے اندر کیا اتنی اہلیت موجود ہے کہ اگر آپ کو 10 ارب ڈالر دے رہے ہیں، بھائی 10 ارب ڈالر یوٹیلائز بھی آپ کر لیں گے، آپ کے اندر اتنی اہلیت موجود ہے اسے یوٹیلائز کر لیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پنجاب کے اندر یہ جو محبوب حکومت آئی تو اس وقت آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ پی این ڈی کی رپورٹ میرے پاس پڑی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو فنڈز کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی اگر اہلیت یہ ہے تو پھر ان سے یہ توقع باندھنا کہ وہ پاکستان کا معاشی بحران سے نکال کر وہ ترقی کا سفر شروع ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں گی، پاکستان کا معاشی مستقبل بھی محفوظ نہیں ہوگا، پاکستان آگے کی طرف بھی نہیں چل پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، لیکن آپ نے یہ کہا تھا جب 21 اکتوبر سے پہلے لندن میں تھے نواز شریف، بڑی ہارڈ لائن انہوں نے لی تھی، بدلے کی بات کی تھی، جب یہاں آئے تو پھر معافی کی بات ہوئی، آپ نے کہا وہی بات دوبارہ دہرائیں گے، اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو اس وقت اس لیے کہا تھا کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ اپنا بیانیہ تبدیل کر چکے ہیں، وہ مفاہمت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی حقیقت نواز شریف صاحب ہی ہے۔ پی ٹی آئی، وہ بھی جو بات ہوئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن، آپ وہ چیئرمین نہیں بنائیں گے، وہ علیمہ خان کو بنا دیں گے، لیڈر وہی ہوگا۔ آپ اس طرح کی تکنیکی معاملات سے، عدالتی فیصلوں سے آپ کسی سیاستدان کو پیچھے تو کر سکتے ہیں، اس کا رول ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات یہ کہ یہ جو بار بار ایک بات کی جا رہی ہے انتخابات، دیکھیں اصولی بات تو بہت ٹھیک ہے کہ جی بڑا ہی شفاف انتخابات چاہیے، بات یہ کہ یہ ہماری روایات نہیں ہیں، یہ ایک باری کا بخار تھا جو ہمیشہ چڑھتا ہے۔ کیوں کر چڑھتا ہے؟ کہ جب اپنی باری ہوتی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، جب دوسروں کی باری ہوتی ہے تو یہاں پر جوش اور جذبہ نہیں، ہمیں تو وہ بات کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام تبھی آئے گا
جب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی، جب جنوبی پنجاب صوبہ اتحاد نہیں بنیں گے، جب پاکستان کے مسند اقتدار پر لا کر بٹھایا نہیں جائے گا کسی لاڈلے کو، وابستگیوں کی تبدیلی کا عمل نہیں ہوگا کہ 20 سال میں نے سٹرگل کی ہے اور جن موقع پرستوں اور ان کے خلاف جدوجہد کی تھی وہ سارے موقع پرست ساتھ لے لیے گئے. یہ تماشا بند ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. بات ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس کچھ ہے، آپ نواز شریف کو کچھ بھی کہہ لیں، بات ہے اس کے دور اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ڈیلیور کر رہا تھا اور اسے کیوں نکالا گیا سب کو پتا ہے، کس نے نکالا تھا، کیوں کر نکالا تھا، کس وجہ سے نکالا تھا اور مدعی کون تھا. ایک سیاستدان کو نااہل قرار دینے کے لیے وہ مدعی بھی ایک سیاستدان تھا جو اداکار تھا. تو بات ہے کہ جب تک یہ تماشا اس ملک میں چلے گا یہ ملک نے آگے نہیں جانا. اگر پاکستان کی سیاسی قوتیں چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت مضبوط ہو تو پھر عوام کی حالت زار بہتر بنانی پڑے گی، پھر چور دروازوں پہ نظر نہیں رکھنی ہوگی. جن ملکوں کے اندر جمہوریت مضبوط ہے وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں پنجاب کے اندر، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ایک جاہل مطلق کو لا کے بنا دیا گیا چیف منسٹر. کس سے انتقام لینا تھا؟ پورے پنجاب سے انتقام لینا تھا نا. اور اس سے پہلے یہ بیٹھے یہاں پر پوچھ لیں ان سے کہ ڈی سی اوز کے عہدے نیلام ہوتے رہے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ کہیں اسٹاک ایکسچینج کا دفتر کھلا ہوا تھا. یہ شفافیت تھی آپ کی، یہ تبدیلی سیاست تھی. میرا خیال شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ایسی سیاست کرنے سے. اسی لیے پاکستان کے عوام مسائل کی آگ میں چل رہے ہیں. ابھی جو معیشت کا ذکر کیا گیا انہوں نے ٹھیک کہا امتیاز گل صاحب نے کہ قرضوں کی معیشت ہے. جس ملک میں قرضوں کے عوض بھی قرضے لیے جائیں، قرضے لے کر قرض ادائیگی کی جائے، اور وہ جو کہتے تھے کہ جی قرضوں کی معیشت پہ کمیشن بنایا ہے 25,000 ارب سے 49,000 ارب کس کے دور میں ہوا. لائی نہ ذرا اس سے کمیشن کی رپورٹ نکالیں. آپ ماضی کی باتیں کر رہے ہیں نا، نواز شریف صاحب بھی ماضی کی باتیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو کیوں دہرایا جا رہا ہے، آگے بڑھنے کی بات کیوں نہیں کی جا رہی. جو اختلافات ابھی کچھ سامنے آئے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے، کیا ان کو معمولی سمجھا جائے یا غیر معمولی سمجھا جائے؟ جب لاہور کے اندر اس مفاہمت کا اعلان ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ابھی ابتدائی ہے، جی اور حتمی بات تب ہوگی جب شیڈول آئے گا. یہ سیاسی معاملات کا انحصار جو ہوتا ہے حالات پر، اور حالات بدلتے رہتے ہیں. وہ جنہیں اپنی روایتی سیٹیں کہہ رہے ہیں، یہ بازی کی بات ہے کہ 2018 کے الیکشن میں تو یہ پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں. تو بات یہ کہ ایک وقت تھا کہ وہ جس کو چاہتے تھے وہاں سے جتواتے تھے. اب یہ بات درست ہے کہ کراچی کی ریئلٹی تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہے. اچھا، تو وہاں پر یہ مفاہمت یہ اسی طرح ہی چلے گا. دیکھیں بات یہ کہ یہ اختلافات کی خبریں کیوں آئی ہیں کہ جب آپ پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے تو سندھ میں بھی نہیں چلے گی. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جب فنکشنل لیگ، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، باپ پارٹی سب کا رخ ایک طرف ہے، جیسے ہمارے دوست ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ کیک کا بڑا حصہ جاتی عمرہ کی طرف جا رہا ہے، تو بات یہ کہ وہ یہ سب کچھ حالات کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. آپ انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد یہ سب کچھ طے ہو جائے گا. یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. جیسے دیکھیں 2018 کے اندر بھی چیزیں طے تھیں، تو یہ معاملات طے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز لوگوں پہ اعتماد نہیں کریں گی، یہ ایڈجسٹمنٹس اور ایک اور غلط فہمی جو پہلا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ اپنے نشان پہ ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے. وہ مشترکہ الیکشن نشان پہ نہیں ہوتا، اپنی اپنی پارٹی پہ لڑنا ہے. کراچی کا ان کے پاس رہے گا. کراچی کا اصل مسئلہ کراچی کے مسائل نہیں ہیں، وہاں پر ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں پر اپنا سیاسی غلبہ چاہتی ہے. اسی چیز نے کراچی کو کھنڈر بنا دیا. ایک بات کرنی ہے اگر اجازت دیں سلمان سر، اجازت 100%. یہ کرکٹ میچ جو ہے نا جو ابھی ورلڈ کپ ہوا تھا، ہندوستان نے ساری تیاری کی ہوئی تھی کپ جیتنے کے لیے، کپ کوئی اور لے گیا. تیاریاں یہاں بھی ہو رہی ہیں، کوئی کپ کوئی اور نہ لے جائے، یہ صرف ہمیں ڈر رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈر اس بات کا. لیکن ابھی سلمان صاحب نے کہا کہ 2018 والی پوزیشن نہیں ہے ایم کیو ایم